تو ہم نے یہ سوچنا ہے کیا میں قرآن کو اتنا ٹائم دیتا ہوں کہ کل میرا یہ شفیع بن جائے؟ کیا میں قرآن کو سمجھنے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ نہیں صحیح پڑھنی آتی، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے، اور جو قراء رات ہیں ان کو سنانی چاہیے، ائمہ کو اپنی سورۃ فاتحہ سنانی چاہیے۔ یقین کریں اس میں غلطیاں نکل آئیں گی۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمد، اب اصل لفظ حفاظ جانتے ہیں، لفظ ہوتا ہے الحمد، ایک لفظ ہے او، ایک ہے یو، ہم او کی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنا کیسے؟ الحمد۔ یہ آپ سارے جب آپس میں پڑھیں گے نا اپنی سورۃ فاتحہ اس کو پڑھیں گے، آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ 99% لوگ الحمد پڑھتے ہیں۔ اصل لفظ کیا پڑھنا ہے کہ الحمد، یعنی یو کے لہجے میں۔ اور اگلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اب ہے ایک ہی سینس میں پڑھا جاتا ہے لیکن یہ ای کی سینس میں پڑھنا چاہیے۔ یہ میں ذرا سادہ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے کو رہا ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہی، اب سارے ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اس کو یعنی مجہول کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو، قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ویسے جب آپ سورۃ فاتحہ سنائیں گے، کسی کو بھی سنائیں گے، قاری صاحب کو، تو بیٹھے بیٹھے 10 15 20 غلطیاں نکل آئیں گی۔ تو جب ہم اپنی انگریزی کو اس کے ناؤن اور ورب اور پرو ناؤن اور ٹینس اور کنٹینیوس اور پاسٹ اور پرفیکٹ اور فیوچر پتہ نہیں کیا کیا بچوں کو سکھاتے ہیں، اور 12 ٹینس پتر یادگار ہو، اے یادگار ہو، پیسو کر، ایکٹیو کر، یہ ساری ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن پہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں؟ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ اتنی کتابیں پڑھ لی، 16 18 جماعتیں پڑھ لی، PhD کر لی، آخری